اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم لا ظل الا ظلی، 7 بندے ایسے ہیں جن کو کل اللہ اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ لا ظل الا ظلی، جس وقت دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پسینے کے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، کسی کو گلے تک، اور کوئی پورے کا پورا اپنے پسینے کے اندر گوتے کھا رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، دور دور تک کوئی سایہ نہیں، اور دن بھی 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، اس قدر سختی والا دن کہ لوگ اپنے بدن سے بھی ننگے ہوں گے، لوگ اپنے سر سے بھی ننگے ہوں گے، لوگ اپنے پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر نیچے کر کے، عورت تھی، شرما گئی، اے اللہ کے رسول عورتیں کہاں جائیں گی؟ فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کسی کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ ہوگی، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ ہوگی۔ اس دن 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے تلے اکٹھا کر لے گا، ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو جب بھی کسی سے محبت کرتا، جب بھی کسی سے ملتا، بے لوث ہو کے ملتا، بغیر مفاد اور لالچ کے ملتا، اس کا ملنا ملانا صرف اس لیے تھا کہ آسمان والا مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایک مسلمان سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مل رہا ہوں، اور ایک مسلمان بہن دوسری مسلمان بہنہ سے صرف اس لیے مل رہی ہے کہ کچھ میں اسے دین کا سکھا دوں یا کچھ میں اس سے دین کی بات سیکھ لوں۔ دنیا کا کوئی فائدہ اور لالچ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ مالک کائنات بھی اس بات کا ارادہ رکھتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور مالک کائنات نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کو ہر وہ کام سمجھا دیا جس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور ہر اس کام کو بھی سمجھا دیا جس سے آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ نبی کے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، پوری توجہ سے تشریف رکھیے گا، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اعزاز کے لیے 2-3 باتیں اس حدیث کو سننے سے پہلے اپنے کانوں کی سماعت سے ذہنوں تک لے جائیے کہ معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا تھا واللہ انی احبک یا معاذ، آج ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، لیکن یہاں نبی معاذ بن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ بن جبل رب کبریا کی قسم تیرا نبی تجھ سے محبت کرتا ہے، واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ تیرا نبی اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی قسم نہ بھی اٹھائیں، نبی کی بات پہ یقین کرنا میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم تیرا نبی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اعزاز۔ دوسرا اعزاز فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لوگوں میری امت میں سب سے بڑا جو عالم ہے، عالم جاننے والا، دین کا داعی، حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ میری امت کا حلال اور حرام کا فرق کرنے والا
سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ 2 اعزاز۔ تیسرا اعزاز یہ کہ جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے ہی رخصت نہیں کر دیتے، جبکہ معمول یہی تھا جب کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی مسجد نبوی سے ہی اس کو اللہ حافظ کہہ دیتے، لیکن آج معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے مدینے سے کافی دور تک پیدل چلتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں، اور معاذ بن جبل اونٹ پہ سوار ہیں اور اس بات میں شرما رہے ہیں۔ فرمایا معاذ شرماؤ نہیں، میں محمد تجھے صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد تجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، اونٹ پہ سوار ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ میں مہار ہے، مدینے سے باہر دور تک میرے نبی معاذ بن جبل کو نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور فرمایا معاذ میری بات غور سے سن لو، ممکن ہے دوبارہ تو مدینے میں آئے مسجد نبوی کے اندر مصلی امامت پہ مجھ محمد کو نہ پائے، شاید تیری میری یہ آخری ملاقات ہو۔ چند نصیحتیں اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو کی، وہ نصیحتیں میرا ٹاپک نہیں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معاذ بن جبل کے اعزاز میں اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور معاذ بن جبل کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور اتق اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرنے کی اللہ کے پیغمبر معاذ بن جبل کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد معاذ بن جبل کی اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوتی۔ دوبارہ معاذ بن جبل مدینے آتے ہیں تو اللہ کے رسول کی یہ بات پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول معاذ بن جبل کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان معاذ بن جبل نے ایک دن اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا تھا، جو اصل میری بات آپ سے کرنے والی اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معاذ بن جبل نے ایک دن اللہ کے رسول سے بڑا معصومانہ سوال کیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں جسے میں کروں اللہ کی جنت کے قریب ہو جاؤں اور اللہ کی جہنم سے دور کر دیا جاؤں۔ فرمایا معاذ قد سألت من عظیم، اے معاذ تو نے سوال بہت عظیم کیا ہے، بہت بڑا سوال تو نے پوچھا ہے، دیکھنے میں اگرچہ سننے میں اگرچہ چھوٹا سا سوال ہے، لیکن تو نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اپنے نبی سے سوال کے اندر پوچھ لی ہیں۔ فرمایا معاذ ارکان اسلام کی پابندی کر لو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو جب سمجھا دیے تو آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبروک بملائک کلہ، اے معاذ کیا تجھے میں دین کا خلاصہ ہی نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول نماز، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ چوٹی کے اعمال ہیں، ارکان اسلام ہیں، کیا نماز سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ کیا اللہ کے رستے میں سارا دن بھوکا پیاسا رہنا روزے سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ کیا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ کیا بیت اللہ کا حج کرنے جیسا عمل اس سے بھی بڑا کوئی عمل ہے؟ فرمایا الا اخبروک بملائک کلہ، اے معاذ کیا تجھے ان 5 چوٹی کے جو میں نے اعمال ارکان اسلام بتائے ہیں ان کا تجھے خلاصہ نہ بتا دوں، دین کا خلاصہ نہ سمجھا دوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کے ورطہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں کہ ان چوٹی کے اعمال سے اوپر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ فرمایا اے معاذ سن لے اپنے نبی کی زبان سے، کف علیک ھذا، نبی نے اپنی شہادت والی انگلی کو لیا،
اپنے انگوٹھے کو لیا، اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، حتیٰ کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑا کوئی عمل ہے تو وہ زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھ لینا۔ جس بندے کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، جس کی زبان محبت والی نہیں ہے، اے معاذ یاد رکھ، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ صدقہ و خیرات، اللہ کے رستے میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔